بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جینی ہو تو مختصر ہے زندگی، اور کاٹنی پڑے تو بہت طویل ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ میرا معیار ایسا ہے، میں آوارہ نہیں ملتا مرشد، مجھے تم سوچ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتا۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوتا رشتوں میں۔ جگمگانے کے لیے جلنا پڑتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ عورت کو سمجھنے کی کتاب۔ تہمتوں کی راہ گزر پر تمہارا پتھر کمال ٹھہرا۔ کوئی رفو گری کرے گا میری، بھروسہ کھا گیا جگہ جگہ سے مجھے۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، مٹی پہ کرے مان وارے انسان۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پہ پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں میری گلی وہ آئے ہی کیوں، جس ڈاکے کے پاس تیری چٹھیاں نہ ہوں۔ وارث شاہ ایک دن اساں بھی ٹوٹ جانا، کنڈے مار کے اینا حویلیاں دے۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، مٹی پہ کرے مان وارے انسان۔ میں دکھاوا کروں کس کے لیے کس کے آگے یہاں، روزے محشر میرا حساب خدا لے گا کوئی انسان نہیں۔ زندگی جب ناچتی ہے تو ڈھول بجانے والا کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ قبریں اپنے خالی پن کو روتی ہیں، لوگ اب زندہ جسموں میں مر جاتے ہیں۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ ہم نے بڑے فریم میں کاٹی ہے زندگی، مقصد تمام عمر کا فکر معاش تھا۔ ہم تیرے بعد گرے خستہ مکانوں کی طرح، کہیں کھڑکی کہیں کنڈی کہیں در چھوڑ گئے۔ بندگی کا امتحان حضرت نوح علیہ السلام وہاں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ مجھ میں ہزاروں عیب تھے مگر تیری ذات کے لیے دل سے مخلص تھا۔ تھی سجی حسرتیں دکانوں پر، زندگی کے عجیب میلے تھے، خود کشی کیا دکھوں کا حل بنتی، موت کے اپنے سو جمیلے تھے۔ میری قسمت ہی میں نے دھوپ پائی ہے، وراثت میں میری خواہش ہے میں بچوں کو اپنے پیر دے جاؤں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کوئی بھی آپ کے آنسوؤں کا نوٹس نہیں لے گا، کوئی بھی آپ کی اداسی کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کے درد کو محسوس نہیں کرے گا، لیکن ہر کوئی آپ کی غلطیوں پہ آپ کو ضرور ٹوکے گا۔ میرے بیٹے، لوگوں کے دل اور وقار ہوتے ہیں، اور کسی کی عزت پر زخم لگانا اور ایک لفظ سے اس کے دل و دماغ کو توڑ دینا اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح شکستہ دلوں کو تسلی دینا عبادت ہے، اسی طرح احتیاط برتنا کہ وہ اپنی بنیاد سے ٹوٹ نہ جائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ مخلص ہونا اور خلوص دوسروں میں نہیں خود میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہر کوئی ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، نیت اور عمل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ہم کیا ہیں کیسے ہیں، اور ہم سب کی نیتی اور اعمال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے
کہ اسے لوگ کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کے کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں۔ زندگی میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین لوگ کھو دیتا ہے۔ ان غلطیوں کا ازالہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وقت میں مہربان کی بدولت واپس مل تو جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے انسان کی حیثیت خاک ہو جاتی ہے۔ اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن ہم میں سے وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کی عزت کی حفاظت کی، اپنی زبان سے لوگوں کے دل جیتے، اپنے لہجے سے لوگوں کو عزت و احترام دیا، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا، اپنے کردار سے لوگوں کو محفوظ رکھا، اپنے عمل سے لوگوں کی رائے بدلی۔ ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھول گئے ہوں اور آپ کو یاد آ جائے تو اس چیز کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ بے شک یہ دنیا دھوکہ ہے، ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک، ہر دن، ہر پل، ہر رشتہ، ہماری ہر کمزوری، بس دکھ ہمیشہ وہاں ملتا ہے جہاں ہم دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔